اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں محفل میں ناروے سے اوسلو میں رہنے والے ڈاکٹر ارشد محمود صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف آپ کے ساتھ 15 منٹ رہ سکتا ہوں، پھر مجھے ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، تو آپ میرے سوال کا جواب پہلے دے دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں وہ کون سا طبقہ ہے جس نے سب سے زیادہ دین مبین کی خدمت کی ہے، اور ہمیں دین مبین کی خدمت کے حوالے سے کس طبقہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی، وہ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس دور جدید میں صوفیاء کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ جہاں تک اسلام کی خدمت کا تعلق ہے، اسلام دین تشکر ہے، دین صفات ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے اس کی قدر ہونی چاہیے اور اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ اس وقت تک جب سے قافلہ اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا، اسلام کی خدمات کی سعادت مختلف طبقوں کو حاصل ہوئی۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت اطہار، یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم، عقیدہ، ادب، اخلاق عالیہ، عرفان، حکمت ایسی امانتیں اپنے دل میں محفوظ کیں اور پوری تندہی سے انہیں اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کی کوشش فرمائی۔ مجاہدین فی الاسلام نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو قوت اور استحکام بخشی۔ ان کا ایثار اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اس طبقہ کے بعد محدثین ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے لیے محنت کی، انہیں دل میں محفوظ کیا، خود یاد کیا، روایت کیا، دوسروں تک پہنچایا، کتابوں میں محفوظ کیا اور لکھ کر اپنے شاگردوں اور تلامذہ کو پڑھایا۔ اس طرح آج رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث کے حوالے سے جتنا بھی ذخیرہ ہے، دراصل اس طبقہ محدثین کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ علم الفقہ میں کام ہوا، تاریخ میں کام ہوا، مخیر حضرات نے دین مبین کی خدمت کی، شاہوں بادشاہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو کندھا دینے کی کوشش کی، اگرچہ بدتمیزیوں اور بے اعتدالیوں کی بھی لہریں اٹھتی رہیں جو قابل صد مذمت ہیں، لیکن جس طبقہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کی وہ لائق تحسین بھی ہے اور قابل دعا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو اٹھا کر کے راستے سے الگ رکھ دے تاکہ چلنے والوں کو وہ اذیت نہ پہنچائیں، دکھ نہ دیں، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں خدمات بجا لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنی جزائیں دیتا ہوگا۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کی محدثین ہیں، صوفیاء کرام بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو بحث و جدال میں نہیں پڑے، رسول اللہ علیہ السلام کی عملی زندگی کو اپنے عمل میں سنو دیا اور ان کی زندگی کا اصول یہ ٹھہرا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ چونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عمل تھا، عقیدہ راسخ تھا، توکل پرشباب تھا، تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا مضبوط اور مستحکم تھا، اور دوسری طرف یہ
خدمت انسانیت کے اہم کام سے بھی غافل نہیں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو اس دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے اور آخرت میں بھی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے اسی کے لیے کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کسی بھی حوالے سے ہو، لائق تحسین ہے۔ ڈاکٹر صاحب، صوفیاء کرام کا کام پسند اس لیے آتا ہے، اس میں فرقہ واریت کی ظلمت نہیں ہے، اس میں علم ہے، آگاہی ہے، عرفان ہے، خدا تعلقی ہے، عبادت ہے، جذبات کی تطہیر ہے، نفس کی تطہیر ہے، خدا پرستی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کسی کو دکھ دینا نہیں ہے، تکلیف دینا نہیں ہے، کوشش کرنا ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تصوف کے معروف 4 سلسلے ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی بانیان تھے، اگر آپ ان کی لائف اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ جہاں اللہ سے قریب نظر آتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے بھی وہ قریب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے وجہ ترجیح جس کی وجہ سے ہم نے انہی لوگوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا اپنے لیے بھی بہتر سمجھا۔ اپنے ساتھ جو لوگ شریک علم ہوتے ہیں، شریک صحبت ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ آخرت سازی کا اس سے اچھا اور بڑھ کر خوبصورت کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا۔